الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی سنت اعتکاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عائشہ ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کا جو عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق ہے. کل بیان کے اختتام پر ایک سوال نامہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا. اس کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا کہ بقول آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی اور بھی صاحبزادیاں ہیں، اگر ہیں تو اس کا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے جس سے جو چاہے عطا فرماتے ہیں. کسی کو ایک مرتبہ دینے سے دوسرے کی تقسیم لازم آئے یا دوسرے کا سلسلے سے انکار کر دیا جائے، ایسا کسی بات نہیں ہے. سب سے پہلے حضور کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں. اس کا سب سے پہلے جواب قرآن مجید فرقان حمید سے پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وقال اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز الایمان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ترجمہ میں نے کنز الایمان شریف سے پیش کیا ہے. اس پر تفصیلی حاشیہ نور العرفان مفتی احمد خان نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور اس کی تفسیر میں آپ نے بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حقیقی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکم سے زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ، زہرا. زینب ابو الحاص کے نکاح میں تھی، رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے نکاح میں. یہ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر. اب آئیے معترضین جنہوں نے سوال کیا، سوال نامہ مرتب کیا، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا یہ سن لیجیے. اے نبی تم اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں. اس سے قرین قدح کو پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مذکورہ والا آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے لیے بنات کا لفظ ذکر فرمایا جو جمع ہے بنت کی. بنت واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی کے اندر ایک صیغہ ہوتا ہے تسمیہ بنتان، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بنات صیغہ جمع استعمال ہوتا ہے جس کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے. آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے.
کم از کم عربی کلام کے اندر 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، 1 سے زیادہ ہونے کا ثبوت خود قرآن مجید فرقان حمید سے موجود ہے۔ اب آئیے اول میں تفسیر قرآن تفسیر کی روشنی کے اندر جو ہمارے ائمہ کرام نے لکھا اختصار کے ساتھ میں بتایا۔ اسی طرح شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ عازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشہور تمہارا تصویر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ذکر فرمایا اس کے اندر بھی حضور کی 4 صاحبزادی کا ذکر فرمایا۔ لیکن اب ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جتنے حوالے دے رہے ہیں یہ تو اکابرین اہل سنت کے حوالے ہیں، ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، آپ کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو آئیے جناب ہم معترضین کی کتابوں سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حقیقی صاحبزادیاں تھیں جن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا تو سب کو اقرار ہے کہ وہ ہیں، لیکن باقی 3 بیٹیاں حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں بقول معترضین کی۔ اب آئیے سنیے، سب سے پہلے میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کا نام ہے اصول کافی۔ اصول کافی جلد اول صفحہ 439، کتاب الحجہ، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات، مطبوع تہران طبع جدید۔ تہران سے یہ کتاب چھپی ہے، طبع جدید ہوتی ہے، بعض وقت طبع قدیم ہوتی ہے۔ اسی کتاب کا حوالہ دوسرے انداز میں مترجم اصول کافی مترجم جلد اول صفحہ نمبر 444 مطبوع کراچی، ایک کتاب وہی اصول کافی جس کا میں نے حوالہ دیا تہران سے چھپی ہے، اور دوسری کتاب دوسرا اسی کتاب سے حوالہ جو مترجم ہے، ترجمہ کی گئی کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہے۔ یہ اصول کافی کیا بتاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 سال سے زائد عمر میں شادی کی، اور ان کے بدن سے قبل بعثت قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم پیدا ہوئے، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئے۔ ان کے یہاں بلند پایا رتبے کی کتاب ہے۔ اتنی معتبر کتاب کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بدن سے 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ اس تعداد میں مصنف نے کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا، ہاں یہ بات ضرور ذکر کی ہے کہ قبل بعثت قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، طیب و طاہر پیدا ہوئے، اور بعد بعثت صرف حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئے۔ معترضین کی دوسری کتاب حیات القلوب جلد دوم صفحہ 1027 باب نمبر 51 مطبوع نور طبع قدیم، یہ اس کے جملے فارسی کے اندر ہے۔ اردو ترجمہ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں، اور یہ تمام حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی۔ وَهَمَّ يَهِمَّ الْحَدِیجہ، یہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ ان میں سے پہلی حضرت زینب حضور کی بعثت سے قبل اور کافروں کے ساتھ شادی بیاہ حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربیع کی زوجیت میں تھی۔ تیسرا حوالہ منتہی الاعمال قرب الاسناد میں اس کتاب منتہی الاعمال کے مصنف شیخ عباس کنڈی ہیں، جلد اول صفحہ 125 در بیان احوال اولاد
رقیہ سے تھا، اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، رخصتی سے قبل انتقال کر گئی۔ یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے حضرت رقیہ کی ان سے شادی کر دی۔ اسی کتاب کا حاشیہ منتہی الامال جلد اول صفحہ 125 باب فصل 80، حضرت زینب کی شادی ابو العاص کے ساتھ بعثت سے قبل اور حرمت نکاح آخرہ یہ کاموں سے حرمت سے نکاح نہیں آئی ہوئی۔ ان کے یہاں امامہ پیدا ہوئی، جسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نکاح کیا، اور نقل کیا گیا ہے کہ ابو العاص غزوہ بدر میں قید ہو گیا تو حضرت زینب کو ہار دے کر حضور کی خدمت میں حضرت زینب نے بھیجا، جو حضرت خدیجہ نے انہیں دیا تھا، تاکہ فدیہ کے طور پر لے کر ان کے خامد ابو العاص کو رہا کر دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سہار پر پڑی تو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آپ دیدہ ہوئے۔ صحابہ کرام سے فرمایا ابو العاص کا فدیہ معاف کر کے بلا فدیہ اسے رہا کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ کیا کہ جب مکہ جاؤ گے تو زینب کو میرے پاس بھیج دینا۔ ابو العاص نے اپنی شرط اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو حضور کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد خود بھی مدینہ آ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت زینب مدینہ منورہ میں 7ویں یا 8ویں سال ہجرت میں انتقال فرما گئی۔ یعنی حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت زینب کی تفصیلات، ان کے نکاح کی تفصیلات اور ان کے وصال کی تفصیلات اس روایت کے اندر موجود ہے۔ آئیے حیات القلوب سے ایک اور حوالہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ پوچھا تمہیں کس نے رلایا؟ عرض کی عائشہ نے، یعنی حضرت عائشہ کے متعلق، کہ انہوں نے میری والدہ کا نام دے کر ان کے نفس بیان کیے اور کم مرتبہ کہا تو نبی کریم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ حمیرہ چپ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس عورت کو برکتوں سے نوازتا ہے جو شوہر کی خدمتگار ہو، خاوند سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ صاحب اولاد کثیرہ ہو۔ حضرت خدیجہ اللہ انہیں بری کے رحمت فرمائے، ان کے بدن سے طاہر اور مطہر عبداللہ پیدا ہوئے اور قاسم کو اس نے جنم، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم بھی اسی سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے تیرے راہ کو باندھ بنایا اور جس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس روایت کے اندر مصنف نے اپنی عادت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان تان دراز کی کہ انہوں نے ان کو اس طرح کیا اور حضرت خدیجہ کو غلط کہا۔ یہ بات کسی سے ڈرنی چھپی نہیں ہے کہ ان کے یعنی سلسلہ ہے۔ سیدھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور صحابہ کرام پر زبان تان دراز کر، لیکن یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع بحث کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اس کا کھلے الفاظ کے ساتھ اس مصنف نے ذکر کر دیا کہ حضور کی 4 ساتھیاں تھیں اور حضور نے حضرت خدیجہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ 5-6 بچوں کی ماں تھی جن میں 4 لڑکیاں اور باقی لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد از من طاہر و مطہر حضرسانی وغیرہ سے بالکل یہاں ہے کہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بدن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد ہوئی، نہ کہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامد سے پیدا شدہ اولاد ساتھ نہیں۔ ایک اور حوالہ حیات القلوب سے، قرب الاسناد میں معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بدن اقدس سے نبی علیہ السلام کی 6 اولاد ہوئی، طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور کتاب میراث العقول جلد 1 صفحہ 352 ابن شہر عاشور نے المناقب میں کہا حضرت خدیجہ کے یہاں سے یہ اولاد پیدا ہوئی، القاسم عبداللہ، انہی دو کو الطاہر اور الطیب بھی کہتے ہیں، اور 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم جن کو آمنہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ایک کتاب اور حوالہ دے کر میں بیان کو ختم کر اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ کتاب کا نام ذریعہ عزیز ہے، لاہور ستہ جدید پر یہ کتاب چھپی ہے، مصنف سید اولاد حیدر ہے۔
سنو اور یاد رکھو اور لوگوں کو بتا دینا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. امام حسین منبر پر آئے, حضور نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا دیا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں میرا حسین تمام لوگوں سے بہتر ہے, اس کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں, اس کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں, اس کا نانا اللہ کا رسول اولاد آدم کا سردار ہے, اس کی نانی خدیجہ ہے جسے تمام امتوں میں تمام امت میں ایمان لانے میں سبقت حاصل ہے. یہ حسین ماموں اور خالہ کے اعتبار سے لوگوں سے بہتر ہے. اس کے ماموں عبداللہ اور ابراہیم ہیں اور اس کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم ہیں, اور یہ حسین چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. اس کے چچا جعفر عقیل, اس کی پھوپھی ام ہانی ہے. یہ حسین باپ اور ماں اور بہن بھائیوں میں کے اعتبار سے لوگوں سے افضل ہے. اس کا باپ علی, اس کی فاطمہ ماں فاطمہ, اس کا بھائی حسن, اس کی بہنیں زینب اور ام کلثوم. یہ کہہ کر کندھے سے نیچے اتارا, اپنے پہلو میں بٹھا لیا. پھر فرمایا لوگوں یہ حسین وہ ہے کہ جس کا نانا نانی ماموں خالائیں چچے پھوپھی باپ ماں بھائی اور بہنیں سب جنتی ہیں اور یہ خود بھی جنتی ہے. یہ تقریباً 4-5 حوالہ جات تھے جن کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اکابرین نے ان کے بیان کیا کہ حضور نے اس طرح فرمایا کہ اتنی خالائیں ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور پوری تفصیلات آپ نے سنی ان کتابوں سے حوالہ جات کے ساتھ. جو معترضین کا سوال تھا کہ آپ کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, باقی 3 کا کوئی مقام کیوں نہیں ہے, ایک کو حضور اسلام نے جنت کی عورتوں کے سردار عطا فرما دی, دوسری کو کیوں نہیں عطا فرمائی. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک علمی جو ان کے جہاں ان کی کتابوں میں ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے, ہم سے سوال پوچھنے سے پہلے, ہم پر ہمارے پاس پرچہ بھیجنے سے پہلے آپ نے اکابرین کی کتابوں کو پڑھ لیا ہوگا تو یہ نوبت نہیں آئے. چونکہ جب کوئی مسئلہ ہمارے پاس اعتراض کی صورت میں آتا ہے, یہ اعتراض پھر ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں سے ان نوجوانوں سے کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے اگر حضور کی اور اولاد تھی تو سیدھا فاطمہ جیسا مقام کیوں نہیں حاصل ہوا ہوئے. حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کہہ دیا, باقی بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو جناب باقی بیٹیاں 4 ہیں, 3 اور ہیں, 4 بیٹیاں کل ہیں. آپ کی کتابیں ثابت کر رہی ہیں, آپ اسے قبول فرما لیجیے. ایک سوال کا اور جواب دینا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کو قرار دے دیا, باقی بیٹیوں کا کیا جنت کا حصہ نہیں ہے؟ اور سوال کے اندر دیکھا ہوا ہے کہ کیا یہ عدل کا لگاتا ہے؟ معاذ اللہ, یہ تو حضور اسلام پر اعتراض ہے کہ حضور نے عدل نہیں فرمایا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا معترضین سے کہ ماں افضل ہوتی ہے بیٹی, بتائیے ماں افضل ہے یا بیٹی؟ آپ بولے, اونچا بولے. ماں افضل ہے. حضور نے فرمایا خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, ایمان میں سبقت حاصل کی. حضور ان سے محبت بھی فرماتے تھے. حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا, خدیجہ کو کیوں نہیں بنایا؟ اعتراض درست ہی نہیں ہے. بات افضل اور مفضولیت پر ہو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدیجہ کو مقام ملتا کہ جنت کی عورتوں کے سردار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو سردار بنا دی. یہ خیال آپ کے دل میں کیوں نہ آیا؟ صرف یہ خیال آ گیا کہ بیٹیاں نہیں ہیں, اگر ہوتی انہیں بھی کوئی مقام ملتا. حضور علیہ السلام والے کو خدا نے جسے جنت کا سردار بنا دے, جس طرح نہ بنائے. حسن اور حسین جنتی جوان کے سردار ہیں. باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا؟ بولیں, بیٹا یا افضل ہوتا ہے یا باپ؟ بلند بات سے بولیں, ڈر کیوں ہے بھائی؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اس کا الزامی جواب دے رہا ہوں. تو حضرت حسنین کریمین کو جنتی جوان کا سردار بنایا, مولا علی کو نہیں بنایا. کیا نبی کریم اسلام نے عدل نہیں کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ عدل کا ہوتا ہے کہ عدل کا تقاضا نہیں کہ حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا, باقی بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. حضور نے عدل میں انصاف نہیں کیا. آپ تو جناب اپنے خود اپنی خیال رکھائیے, لیکن ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ حضرات حسنین کریمین جو بیٹے ہیں مولا علی کے, ان کو تو سردار بنا کے جنتی جوانوں کو مولا علی کے لیے کوئی ذکر نہیں آیا. اس کا کیا جواب ہے؟ جو جواب آپ دیں گے وہ جواب میرا ہے. تو جناب نبی کریم اسلام کی 4 حقیقی سرداریاں اگر خدیجہ کے بدل سے یہ بات ثبوت کے ساتھ میں نے پیش کی ہے. اب اگلی بات
پوائنٹ آف ویو وہ یہ تھا کہ اگر ہیں تو ایک کے شور علی ہے تو دوسری کے شور آپ کی کتابیں بتا رہی دوسری کے شور حضرت عثمان غنی سوال تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھ سے، لیکن شاید یہ کیا گیا ہو کہ جناب حضرت عثمان غنی کا کوئی مرتبہ اور مقام ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے نکاح میں کیسے کہتے کہ غنی کی بیٹیاں آئی؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے چاہا تو میں کل دوں گا۔ عثمان غنی کی کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا شان ہے، اور حدیث مبارکہ میں اور پھر انشاءاللہ الرحمن معترضین کی کتابوں سے شان عثمان غنی بیان کروں گا کہ اگر حضرت علی کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو مقام عطا فرمایا ہے، ہم معترف میں اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ مولا رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر جنوبی شخص جا نہیں سکتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اس کی بھی اجازت عطا فرمائی کہ آپ جنوبی ہونے کی، غسل فرض ہونے کی حالت میں بھی مسجد نبی سے گزر سکتے ہیں۔ مولا علی کے مقام سے تو ہم نے اعتراف بھی کیا کیوں کریں گے معاذ اللہ، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں۔ ابھی آنے والے ایام ان کی شہادت کے انشاءاللہ الرحمن بیان ہوں گے، ایک پورا جمعہ شان مولا علی پر بیان ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آئی، اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی قبول کر لیجیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، آپ کے قارئین نے اپنی کتابوں میں لکھا، جسے میں نے حوالے کے ساتھ، سند کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، کتاب کی صفحہ نمبر کے ساتھ، کتاب کہاں سے چھپی ہے، طبع قدیم ہے، طبع جدید ہے، اس کے ساتھ بیان کیا ہے، تو آپ اسے بھی قبول کروا لیجیے کہ حضور اسلام کی جنگ کے بعد 2 سال لگیا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے، اسی لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، وہ مبارک ان کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی کا کوئی کم مرتبہ اور مقام نہیں ہے، کیا مرتبہ اور مقام ہے انشاءاللہ اسے کل کی نشست میں بیان کریں گے، آپ سنیں گے کہ تو انشاءاللہ آپ کا ایمان